للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صحت اور روزہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے کہ صحت اور روزے کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے، میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج علامہ شہید عارف حسین حسینی کی برسی بھی منائی جا رہی ہے، اور میں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا امیر حسین نقوی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ قائد کے کردار کے حوالے سے مختصراً کچھ بیان بھی کریں گے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام روزہ اور صحت پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی۔ روزہ محض ایک عبادت ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسانی شخصیت کے کردار کو نکھارنے میں روزہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو نہ صرف روزمرہ زندگی میں کامیابی کا ضامن ہے بلکہ تجارتی، کاروباری، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی اور تعلیمی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ایسے کمالات اور اوصاف انسانی کردار میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف اس انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہیں بلکہ وہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس پورے معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہیں یہ اوصاف اور کمالات۔ پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ روزے کے جو فوائد ہیں جسمانی اور روحانی وہ لامحدود ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ قوت مدافعت جو پیدا کرتا ہے انسان کے اندر روزہ، تو قوت مدافعت صرف یہ نہیں ہے کہ قوت مدافعت جو بیماریوں کے خلاف ایک دفاعی طاقت پیدا کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک ایسی دفاعی قوت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ انسان ہر قسم کی برائی سے مقابلہ کر سکتا ہے، ہر قسم کی برائی سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر نمبر 2 دیکھیں کہ روزے کا جہاں اتنا ثواب ہے وہاں روزے کے جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر روزے کے ذہنی بیماریوں کا علاج ہے کہ بہت سی ذہنی بیماریوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، تو وہاں دیکھا جائے تو انسان کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس جو خود اعتمادی کی قوت ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ روزے کے جہاں مذہبی فوائد ہیں وہاں دنیاوی فوائد بھی لامحدود ہیں۔ تو آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے مزید صحت کے حوالے سے۔ ہمارے پاس ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی اعتبار سے بھی گفتگو ہوگی، اور میں اپنے مہمان عالم دین کی خدمت میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ دعاؤں کے حوالے سے ذرا آج ہمیں بتائیں کہ کون کون سی دعائیں کن کن اوقات میں پڑھی جائیں اور دعاؤں کے فوائد کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان جو اس پروگرام میں شامل ہیں انہیں خوش آمدید کرتا ہوں، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا امیر حسین نقوی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر ممتاز علی صاحب اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے کہ تھوڑی سی اگر آپ ہمارے جو قائد علامہ شہید عارف حسین حسینی کے حوالے سے کچھ بیان کر دیں تو اس کے ساتھ ہم پروگرام شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آپ نے بجا طور پہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو فرزند رسول، فرزند زہرا، فرزند مولا علی علیہ السلام، سورہ کوثر کی حقیقی تفسیر حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ مبارک پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ خوشی اور غمی جو ہیں وہ اوقات ساتھ ساتھ انہی کے فرزند یعنی امام حسن کے فرزند، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور سید بھی تھے، عالم بھی تھے، علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت جو اسی راستے میں اسٹرگل کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جس طرح ہمارے ائمہ علیہ السلام زندگی اسی راستے میں گزار کر کے پبلک کو کس طرح رائے حق پر رکھا جائے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. مجھے اپنے دوست علماء جتنی بھی ہیں یہاں یوگ میں کم از کم یہ شرف حاصل ہے کہ میں 84 میں یہاں آیا تو اس وقت یہ سلسلہ جب مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو اب قیادت جو ہے کس کے حوالے کی جائے. ٹھیک. اس میں بہت سے بزرگ علماء موجود تھے. علامہ گلاب علی شاہ صاحب جو استاد العلماء ہیں اور علامہ محمد یار شاہ صاحب، علامہ صفدر حسین نجفی صاحب، علامہ محمد حسین نجفی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہیں اس وقت علامہ اختر عباس صاحب بھی زندہ تھے. تو تقریباً بزرگ علماء جو ہیں وہ موجود تھے. جو میں ایک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تقریباً سب کی نظر جو ہے وہ ان پہ پڑی کہ اب مفتی صاحب کے بعد جو عظیم ایک بہادر شخص اور عالم اور متقی پرہیزگار اور نوجوان آدمی تو اس میں سب سے زیادہ جو آغا شہید کا نام فارورڈ کیا ہے وہ علامہ ساجد علی نقوی تھے. سجیسٹ کرنے والے، پروگرام بنانے والے کہ آغا کو علماء کو کنونس بھی کیا. تو ان کو جو ہے وہ یہ جو منتخب کیا جانا بزرگ علماء میں یہ بات ذہن میں رہے. آغا شہید جو ہے ان کی عمر اس وقت ان بزرگ علماء کے شاگردوں کے برابر تھی، لیکن چونکہ ان کا اپنا خاص روحانی تقوی اور علم جس کی وجہ سے بزرگ علماء نے بھی کہا تھا کہ علامہ گلاب علی شاہ صاحب نے کہا کہ عزیز آپ بہت چھوٹے ہیں ہم سے، لیکن میں اب آپ کو قید تسلیم کرتا ہوں اور آپ کے سپاہی کی طرح رہوں گا. سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ ہوتا ہے نا اصل شیعت کے اندر ایک اپنا ایک خاص. اب علامہ دیکھیں جب ہم گئے آغا خمینی کی وفات پر تو آغا خامنئی یہ نوجوان علماء تھے. آغا گلپیگانی موجود تھے، دوسرے بزرگ مجاہدین موجود تھے. تو ہم نے خود جو ہے میں نے تو نہیں میرے ساتھی نے پوچھا آغا گلپیگانی سے کہ ہم اب آپ بزرگ عالم ہیں آغا خامنئی کی بارے میں کس طرح سوچیں اور ان کی جو ہے وہ اطاعت اور حکم ماننا. انہوں نے فرمایا جیسے آپ جو ہے خمینی صاحب کی اطاعت کرتے تھے اسی طرح خامنئی صاحب کی اطاعت کرو. یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حسد بغض نہیں ہوتا اور تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو تو علماء جو ہیں جو خصوصاً مومنین میں یہ نہیں ہوتا. تو اس وقت جو ہے ہم اس وقت موجود تھے، میں پنڈی میں تھا جب یہ میٹنگ بھی ہو رہی تھی اور سارے سلسلے ہو رہے تھے اور وفود جا رہے تھے ادھر ادھر. یعنی اسی لیے میں کہتا ہوں ان کے کمال اور ان کی عظمت کی یہ دلیل ہے کہ سب بزرگ علماء نے کہا کہ ان کو قید ہونا چاہیے. اچھا کئی جگہ یہ واقعہ ہوا کہ کبھی اختلافات بھی ہوئے تو آغا شہید نے ایک دو دفعہ استعفیٰ بھی دیا کہ میں چونکہ تو اس وقت جو ہے وہ بزرگ علماء نے میں اس میٹنگ میں تو نہیں تھا لیکن ہمارے مولانا ناصر صاحب تھے، سب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ استعفیٰ دیں. اختلاف ہوتا ہے
تو اس میں اس کو ایمیکیبلی حل کیا جائے، نکالا جاتا ہے. تو اتنے عظیم شخص تھے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے مفتی صاحب کے بعد، اور ایک عظیم قائد عطا ہوئے، لیکن پھر خدا نے دشمنوں نے ایسی پلاننگ کی کہ وہ ہم سے چھین لیے گئے. اور الحمدللہ اس بات میں میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی قیادت کے بعد پھر اسی طرح بزرگ علماء نے، ایران سے آئے ہوئے ان کے جنازے میں علامہ جنتی صاحب نے، دوسرے علماء نے، اور آغا شہید کے زمانے میں علامہ ساجد نقوی جو ہیں وہ سیاسی سیل کے انچارج تھے. تو ان سب بزرگ علماء نے جو ہیں وہ آغا ساجد نقوی کا انتخاب کیا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آغا شہید کے بعد ایک حلیم صاحب علم و تقویٰ اور استاد العلماء، چونکہ ان کی آپس میں نجف میں جو ہے وہ دوستی برادری، اور چونکہ دونوں نجف میں تھے، اور وہ اللہ نے ہمیں عطا کیے، اور آج تک الحمدللہ وہ قیادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 100% معصوم سے اختلاف نہیں ہو سکتا، غیر معصوم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو قوم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ الحمدللہ آج بھی مثلا پچھلے دنوں جو اجتماع ہوا علماء کا اسلام آباد میں، ہزاروں کے حساب سے، یعنی 13-14 ہزار علماء تھے اسلام آباد میں، علماء تھے صرف، یعنی عوام نہیں تھی. تو ان سب نے، ان میں سب بزرگ علماء تھے، شیخ محسن نجفی صاحب تھے، حافظ ریاض صاحب تھے، محمد حسین نجفی صاحب تھے، اور یہ سب بزرگ علماء نے جو ہیں ساجد نقوی کی قیادت پر جو ہیں وہ ساتھ کہا اور ساتھ ہیں بالکل. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین شہید کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت عظیم قائد تھے، اور پھر ان کے بعد جو ہیں وہ ہمیں جو قیادت نصیب ہوئی ہے، اور اس میں اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن تقسیم ٹھیک نہیں ہے. بزرگ علماء کے ساتھ ہو جانا جو ہے اسی میں بہتری ہے، جیسے اس زمانے میں ہوئے. حالانکہ نوجوان تھے، عارف حسین شہید نوجوان آدمی تھے، مگر بزرگ علماء نے ان کو آگے کیا. آج بھی یہی ہے، یہ تو خیر بزرگ علماء میں سے ہیں، بزرگ علماء ان کے ساتھ ہیں، نوجوان علماء کو ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے. اس اتحاد میں برکت ہے. کوئی یہ کہے نا میں اپنے طور پہ کوئی مسئلہ قوم کا حل کر لوں گا، یہ ناممکن ہے. اکٹھے رہنے میں برکت ہے، نقصان کم ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین اللہ شہید کے درجات بلند فرمایا، جن کو امام خمینی نے اپنا فرزند فرمایا. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بہت خدمات سر انجام دی ہیں. اللہ ان ظالموں کو جہنم رسید کرے جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے ظلم کیا، ایک بہت بڑی قیادت ہم سے چھین لی. اور اللہ اب جو قائدین ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں. تو میرے خیال میں اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارا سارا کام جو ہے ادھر ہی چلا جائے گا. اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. قبلہ اس سے قبل کہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل آپ سے کچھ پوچھوں کہ روزے کی حالت میں اپنے روح کو زیادہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے اور کیا کیا عمل بجا لانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روحانی طاقت حاصل کی جائے، روحانی صحت جو ہے وہ حاصل کی جائے. اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کہ روزہ ہے اس کے جسمانی صحت پہ تو بے شمار فوائد ہیں، ان سب کا تو ہم اس وقت ذکر نہیں کر سکتے. کچھ انسان کے اندر جو فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ زہریلی مادے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان مادوں کا اخراج بہت ضروری ہوتا ہے. تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے دوران بہت سے جو فاسد مادے اور زہریلے مادے جسم کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں باقی خلیوں کا، ان کا اخراج ہو جاتا ہے. کولیسٹرول جو ہے اس کی کمی، اور چربی وغیرہ جو زائد چربی ہوتی ہے اس کی کمی وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ جو باقی اس کے فائدے ہیں، اگر انڈیویجولی جو بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہیں، جیسے ڈائمنشیا ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن وغیرہ ہے، یہ ہم اکیلے تو ان کا ذکر نہیں کر پائیں گے اس پروگرام میں. لیکن جو باقی امراض ہیں جیسے ڈائبٹیز مثال کے طور پر، تو ان میں بھی کچھ کمی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرت نے جو اسلام ایک ریلیجن آف کامن سینس، اور قدرت نے جو چیز بھی ہمیں ایڈوائز کی ہے اور جس سے بھی ہمیں روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور روزہ اس میں ایک خاص چیز ہے. ٹھیک. روزے روحانی چیزوں کے علاوہ جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، جو روحانی فائدے ہمیں ہوتے ہیں،
جسمانی فائدے بھی اس میں بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک. جب روزہ رکھا جاتا ہے اس میں آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ جو انرجی ہے جو ڈائجسٹو سسٹم میں انرجی یوز ہونی ہے وہ انرجی وہ آپ کے میٹابولزم جو امیون سسٹم کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک. اس میں جو ہی آپ کی امیون سسٹم بڑھے گا آپ کی جو قوت مدافعت بڑھے گی, آپ کے جو چیزیں آپ کی صحت کے اگینسٹ جا رہی ہیں ان کو وہ روکے گی. اور اسی طرح جتنے فیٹس ہیں جب باڈی میں آپ نے کھانا کم ڈالا ہے, کم انٹیک ہوئی, چونکہ انٹیک کم ہے اب باڈی کو انرجی کی ضرورت ہے, باڈی جو ہے وہ ریزروز جو انرجی ہے اس کی طرف جاتی ہے. جو ریزرو انرجی ہے وہ فیٹ سے آتی ہے اور فیٹ جو ہے لیور سٹور کرتا ہے تو وہ ڈپلیٹ ہوتا ہے. تو جو ہی وہ ڈپلیٹ ہوگا کم ہوگا تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے اس طرف اور کام کر رہا ہے اور بڑھے گا آپ کا اور قوت مدافعت بڑھے گی اور آپ کو لامحالہ اس کا بینیفٹ ملے گا. اس کے علاوہ اب چونکہ آپ کی مدافعت بڑھی ہے آپ کی ہیلنگ پروسیس بڑھے گی. باڈی میں کچھ ایسی چیزیں کوئی ٹیومر کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں معلوم نہیں جی امیون سسٹم جو ہوتا ہے اس پہ اٹیک کرتا ہے اس وقت, ان کو وہ میٹابلائز کر دیتا ہے. اسی طرح ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں, یہ ایک میرے پاس ایک پیپر ہے اس میں دیا ہوا ہے 1930 میں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جی کہ لائف کیسے بڑھتی ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ارتھ وارم کے اوپر. ایک ارتھ وارم کو سٹارو کیا, دوسروں کو اس کے ساتھ رکھا. جو سٹارو والا تھا وہ زیادہ ایکٹیو تھا, اس کی لائف لانگر ہو رہی تھی دوسروں کی نسبت. اچھا ٹھیک. دیٹ وہ جو سٹاروڈ ارتھ وارم تھا وہ دوسروں کی نسبت زیادہ دیر زندہ رہا. ٹھیک ٹھیک. پروونگ کہ آپ کے سٹارویشن کے ساتھ. ہاں کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آگے انشاءاللہ تو اس کے اسلام نے جو دیا اس میں بہت بینیفٹس ہیں. آف کورس بہت بینیفٹس ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ان میں علم بھی نہیں, یہ تو وہ ہیں جو ایکسپیریمنٹ کر کے پتہ چلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی یہ بات لے لیتے ہیں کہ اسلام نے جو انسان کو یہ تعلیمات دی ہیں روزے کے حوالے سے, اب اگر جو اس کے مذہبی فوائد ہیں, جو ریوارڈز ہیں, جو ثواب ہیں, جو روحانی جو اس کے فائدے ہیں, اگر ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف جو میڈیکل اس کے فائدے ہیں اگر انہی کو لے لیا جائے, چونکہ یہ ظاہری فائدے ہیں, اگر میڈیکل جتنے فائدے ہیں ان کو لے لیا جائے تو بے شمار اس کے فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں امیون سسٹم بڑھتا ہے, بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ جو معلوم نہیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھتی ہیں, اور مختلف قسم کی جو بیماریاں انسان کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ جو زہریلے مادے ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے. یہ اتنے فائدے ہیں انسانی صحت کے لیے. اگر خدا کی ذات, پوچھنا میں یہ جا رہا ہوں, اگر خدا کی ذات روزے واجب نہ بھی کرتا, صرف اتنا ہی بتا دیتا اپنے حبیب کے ذریعے کہ بھائی اس میں یہ فائدے ہیں, تو تب بھی کافی نہیں تھا یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ ہے کہ اسلام کی تمام خالی روزہ نہیں ہے, چونکہ انسان کا خالق جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو دو میجر پیس سے بنایا ہے. ایک اس کا حصہ ہے میٹیریلسٹک باڈی کہتے ہیں, اور ایک حصہ ہے روح جو اس دنیا کی مٹیریل سے نہیں پیدا ہوا. ٹھیک. اس کے مجموعے کا نام عبد ہے, انسان ہے. اب دونوں کی صحت جو ہے اس کو صحت مند رکھنا ضروری ہے. اس لیے رب العالمین نے یہ چیز ہمارے حوالے کر دی ہے کہ آپ نے اپنے اعمال سے, اپنے سوچوں سے, اپنے عقیدے سے جسم کو بھی رکھنا ہے ہیلدی اور روح کو بھی رکھنا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بجا فرمایا کہ جسم کے بارے میں چونکہ جو آج ریسرچ کرنے والے ہیں, پہلے بھی لوگوں نے ریسرچ کی ہے جی, وہ تو بہت زیادہ مطلب اس پہ بیان کریں گے کہ یعنی روزہ رکھا جائے, فاسٹنگ سے کتنے فائدے ہیں, کیسے رکھا جائے, اس طرح جو ہیں ان میں پھر کبھی کبھی کمی زیادتی بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن جو رب العالمین نے ڈیوس فرمایا کہ اس میں کمی زیادتی بھی نہیں ہوتی. تو وہ بہرحال یہ کہ انہوں نے اس پر تو یونانی مسئلے اگریڈ ہے تمام کے تمام. پہلے حکماء یعنی ڈاکٹر حکیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اگریڈ. آج کل کے ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بالکل ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ غذا جو ہے نا وہ اس کو کسی حد تک روکنا
اور پھر شروع کرنا، اور اس سے ہماری باڈی کی وہ لنگر آن لائف ہو سکتی ہے۔ خود مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، بیٹا جب بھوک لگے تب کھاؤ، جب بھوک کچھ رہتی ہے چھوڑ دو، صحیح ہے نہیں، اور اسی طرح رات کو اپنے آپ کو جو ہے ضرور حاجت کے لیے پیش کرو تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اصول ہیں، کچھ کائناتی اصول ہیں جو اب ظاہر ہے کہ آج اس کو پروون ہیں سارے کے سارے۔ یہ تو ہے جسم کے بارے میں تو میرے خیال میں لوگ کریں گے ریسرچ۔ اصل مسئلہ روح کا ہے، چونکہ بعض لوگ اس کی روح کی ایگزسٹنس کی بھی قائل نہیں، خدا کو نہیں مانتے، روح کو ہاں روح کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا اس کی جو کیا علاج ہے یہ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ڈاکٹروں کے پاس بھی آج اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج اگر ہے تو انہی کے پاس ہے جو اللہ کی طرف سے روح اور جسم دونوں کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ روحانی بھی ڈاکٹر ہیں، جسمانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ ان کا نام ہے انبیاء اور رسول اللہ کے بعد ائمہ علیہ السلام۔ بے شک، تب جا کر جو ہے نا وہ بات مکمل ہوگی۔ اور اگر روح مثلا ڈاکٹر آپ نے سوال کیا ہے کہ روزہ جو فائدہ دیتا ہے، فلاسفی جو اس میں یہ ہے کہ خدا کی، جی جی دیکھیے اس کو لے آتے ہیں سمپل مثال پہ، بورشنگ جو ہے، جی ایک آدمی خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بورشنگ کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کی کافی حد تک دانت بھی ہیلدی رہیں گے اور صحت بھی مطلب وہ رہے گی، ٹھیک، اور ہیلتھ صحیح رہے گی، جی اس کے فائدے ہیں، جی بورشنگ کے فائدے ہیں، وہ اٹھائے گا۔ لیکن جب بندہ مومن میں اور اس میں یہی فرق ہے، اور یہ معمولی فرق نہیں، بڑا فرق ہے، وہ جب بورشنگ شروع کرتا ہے تو کہتا ہے سنت قربتاً الی اللہ، اپنے رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں جن کی امت ہے، ان کو جب یاد کرتا ہے، یعنی قربت اللہ کی جب کہتا ہے، تو اب اس کا جو روحانی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی برشنگ پہلے اپنے لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ خدا اور رسول کی سنت، خدا کے کہنے اور رسول کے کرنے کی فالو کر رہا ہے، اب وہ خدا کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی روح خود بخود جو ہے وہ صحت مند ہوتی جائے گی۔ روح کی غذا جو ہے وہ یہی ہے کہ روح چکے ہے من امر ربی، روح جو ہے وہ اس دنیا کی چیزوں سے نہیں بنا ہوا ہے ایک نورانی چیز ہے جس کو ہم اس کے مطلب زیادہ نہیں جانتے۔ وہ اب اس روح اور نورانی اور جو روح ہے اس کی غذا ہے کہ رب العالمین سے یہ انسان کا رابطہ کرا دے۔ باڈی ہماری رابطہ نہیں کر سکتی، روح رابطہ کراتا ہے۔ اب روح جب انسان جو ہے اس بات پہ چلا جاتا ہے غلط راستے پہ تو اس کو خدا سے رابطہ نہیں ہوتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ہے وہ علاج ہے کہ خدا سے زیادہ محبت کی جائے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب جب ایک آدمی جو ہے بورشنگ کر رہا ہے قربتیں خدا سے قربتیں اللہ کا مطلب یہی ہے۔ تو اسی طرح اب آتے ہیں روزے کی طرف۔ اگر آدمی جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا بالکل، صرف اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو اور لمیٹائز کرو، اس کو فائدہ ملے گا، روزے کا فائدہ ملے گا، اس کو کم کھانے کا اور کچھ ایسا نہ کھانے کا پھر کھانے کا اس کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اس کی یہ زحمت جو ہے یہ صرف اس کو فائدہ ٹیمپریری فائدہ، چونکہ باڈی ہماری جو ہے وہ فی الحال یہی ہے کہ اس مٹیریل سے ٹیمپریری ہے، اس کو عارضی فائدہ تو ملے گا لیکن وہ ابدی فائدے سے محروم ہو جائے گا اگر وہ اس کام کو یوں کرے۔ کام تو وہی کرنا ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ انسان ساری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، یعنی اس کو انویسٹ کر رکھ سکتا ہے قیامت کے لیے۔ یہ انویسٹمنٹ کوئی الگ کام کرنا یہ نہیں ہے کہ بھی آپ الگ بیٹھ کر حق کریں تو، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہر کام کو قربتاً اللہ کی نیت کیسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب روزے میں جب قربتاً اللہ کی نیت کرے گا اور خدا کے لیے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اب ظاہر ہے اس لیے پھر اس بلندی پر فیض ہو جاتا ہے کہ خدا اس کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مہمان جب ہو گیا ایک بندہ تو کتنا تقرب ہے مہمان۔ آج دنیا جانتی ہے یہ الفاظ جو ہے نا ہمارے یہ میننگ کے ساتھ ہیں کہ کتنا قرب ہو جاتا ہے مہمان اور میزبان کا، تو اس کو مہمان قرار دیا گیا۔ اور پھر وہ کتنی بلندی ہوگی اس کی روحانی، قربت اللہ کی نیت کی، اس نے خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کا یہ آدمی جو ہے یہ واقعی پیدا تو دنیا میں ہوا لیکن یہ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جو مطلب روزے کی تربیت سے۔ اب یہ ہے وہ چیز جس کو جو وہاں سے مسنگ ہے، یعنی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، فائدے بتاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے اگر ڈاکٹروں کے کہنے پر روزہ رکھا اس کو فائدہ ملے گا، اس کا جسم صحت مند رہے گا، بروشنگ کرے گا، اس کا جسم صحت مند رہے گا۔ لیکن اگر ہم صرف سوچ ہی کر لے کہ میرے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا ہے، پیغمبر نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ اگر اس عنوان سے وہ کرے گا تو اب اس کو وہ فائدے بھی ملیں گے جو ڈاکٹروں نے بتائے ہیں اور وہ فائدے بھی ملیں گے کہ جو ابدی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو دونوں جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے با یک وقت۔ بے شک، بالکل۔ جی
مولانا صاحب کی طرف میں آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کھانا پینا جو ہے، چونکہ ظاہر ہے جب اتنے فائدے ہیں روزہ رکھنے سے، آپ نے ابھی کہا کہ امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہے میں کال لے لیتا ہوں اور پھر جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہلو. یس. جی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ مریم. 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 So what would you like to say? Do children benefit when they fast medically? دوبارہ کہیں گے آپ؟ Do children benefit when they fast medically? All right, okay. Okay, Mariam, keep watching the TV and I will ask Dr. Saab to tell about if the children keep fasting, okay? Okay. کھانے پینے میں کیسی احتیاط ہونی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو زائد چربی ہے یا جو سٹور انرجی ہے وہ یوز ہوتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز کی جو مریض ہیں ان کی مرض میں بھی کمی آ جاتی ہے اور بہت سے جو فائدے ہوتے ہیں. تو کھانا پینا پھر کیسے ہونا چاہیے؟ کیا مطلب بہت زیادہ کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی؟ جی کھانا پینا جو ہے اسلام نے بھی وہ کہا ہے، جناب مولا کا کال ہے جب آپ کھائیں پورا پیٹ بھر کے مت کھائیں، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں. ٹھیک ہے. سائنس نے اس نے پروو کیا ہے. سحری کے وقت اسی طرح روزے کے دوران فاسٹنگ میں اسلام نے یہ کہا آپ سحری ضرور کھائیں. ٹھیک ہے. بے شک تھوڑا کھائیں، ضرور کھائیں. کیوں؟ ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. اچھا اگر زیادہ کھا لیا جائے تو کیا اس سے جو کوئی نقصان ہوگا؟ زیادہ کھانے سے یہ ہے کہ کچھ دیر ذرا آپ کو وہ ڈسٹینشن ہوئے گی پیٹ میں. ٹھیک ہے. تو کچھ دیر کے بعد وہ باڈی سیٹل کر دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی اوور ڈوئنگ، اینی تھنگ اوور ڈوئنگ از ناٹ رائٹ. اٹ آلویز ہیو سم سائڈ افیکٹس. اور شام کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ روزہ افطاری اسی طرح شام میں. ٹھیک ہے. جیسے وہ فرمان میں عرض کیا ہے نا، جب بھوک لگتی ہو تب کھاؤ، جب بھوک رہتی ہو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیں. ہمیشہ تھوڑی سی وہ ایک کہیں سے سٹوری سنا تھا کہ جناب رسول خدا کے زمانے کوئی کہیں باہر سے کوئی حکیم آئے کہ ہم آ کے مسلمانوں کا فری علاج کریں گے، تو آپ نے ان کے کھانا ریگولیٹ کیا ہوا، تھوڑا پیٹ بھر کے نہیں کھائیں، شام کھائیں. کچھ دنوں کے بعد چلے گئے، کہتے ہیں یہاں تو یہ بیماری نہیں ہوتی، ہم کیا کریں گے یہاں پہ. اچھا یہ چیزیں ہیں جو ہے نا. مثلا یہ ہے کہ حدیث میں آیا استغفر، میں استغفار کرتا ہوں، کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ پیٹ اللہ کو وہی ہے جو بہت بھر کر کھایا جائے اس میں. کیونکہ اصل مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری صحت مقصود ہے، نہیں یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے یہ باتیں ہیں حدیث نے جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے. یہی میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بتا دیا جو کہ خدا کی ذات اصل میں جو ایک مطلب واجب قرار دے رہا ہے کہ روزہ، تو روزے کے فائدے ہی فائدے ہیں نا صحت کے لیے. اگر روحانی یا باقی جو فائدے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں تو روزے کے جو صحت کے لیے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. آج کل کی سائنس بھی کہتی ہے، ڈاکٹر سارے کے سارے کہتے ہیں. تو اس سے یہ فلسفی جو اس سے ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ خدا کی ذات چاہتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صحت مند رہے، روحانی اور جسمانی طور پر دونوں لحاظ سے. صرف جسمانی یہ بات ضروری ہے. اصل پتہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس جسمانی فائدے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی مد نظر رکھے ایک آدمی پہلے سے بیمار ہو گیا، دوسرے بھی بیماریوں کے اسباب ہوتے ہیں. اب اس کا علاج ضروری ہے کہ روزہ ہی ہو، اگرچہ اس میں تھوڑا سا کنٹرول ضروری ہے کھانے پینے میں. مثلا بیمار ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، روزہ اس کو نقصان دیتا ہے، حکم خدا ہے کہ روزہ نہ رکھو، حرام ہو جاتا ہے اس کا روزہ رکھنا. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ مجھے نقصان دے گا اور پھر رکھتا ہے تو حرام ہے اس کے لیے. یعنی وضو پانی ایک آدمی استعمال کرنے کو سمجھتا ہے کہ نقصان ہوگا، جی سمجھتا ہے. اگر ایک طرح نہیں سمجھتا نہیں نقصان نہیں ہوگا، ایک الگ بات ہے وہ، لیکن ایک سمجھتا ہے کہ نقصان ہوگا اور پھر وضو کرتا ہے زور دے کر نہیں میں تو وضو کروں گا، تو یہ حرام ہو جاتا ہے، بلکہ وضو باطل ہو جاتا ہے. اس کو تیمم لازم ہے اس پر. یعنی یہ چیز ہے نا، یہ سب کے سب ایک ایک بات پہ غور کریں آپ تو یقین جانیں کہ اسلام کے جو صحت کے اصول ہیں، چونکہ ہماری نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اسلام کے رہنماؤں نے ہمیں کیا دیا ہے. لہٰذا سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرا کوئی کہتا کہتے ہیں ہاں کمال بات کر رہی تھی،
اگر وہ بات ہمارے اپنے 1400 برس پہلے ہمارے اپنے ان لیڈروں نے جو خدا نے پوائنٹ فرمائے کر دی ہے تو پھر کتنا لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ اور اس میں لیڈر کو ماننے بھی مزہ آئے گا، اطاعت کرنے میں مزہ آئے گا۔ بھائی یہ ہمارے لیڈر ایسے ہیں کہ آج بہت بڑی تعلیم ایکسپیریمنٹس کے بعد اور بڑے تعلیمی ایڈوانسمنٹ کے بعد محنت کرنے کے بعد یہاں تک آدمی پہنچائے، اس کا مطلب یہ تو یقیناً خدا کی طرف سے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اسٹڈی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید سے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ ہندو تھا وہ جو کیا کہتے ہیں بوٹانسٹ کے کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی جو پلانٹس کو جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، ہاں، تو اس نے جب کہا ایک مسلمان دوست کو کہنے لگا، پروفیسر کو کہنے لگا کہ دیکھو بھائی ہم نے اب ڈسکور کیا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے اور نر و مادہ ہے، پلانٹس کی نر و مادہ ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تو قرآن مجید میں ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا، وہ کہنے لگا اگر قرآن مجید میں ہے تو پیغمبر اس زمانے میں جو کوئی لیبارٹریز نہیں تھی، کوئی ایکسپیریمنٹ کے راستے نہیں تھے، اس کا مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ رسول کہتے ہیں اللہ کو، واقعی سچے رسول ہیں اللہ کے، ان کو خدا کی طرف سے علم حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہیں ہماری طرف سے ایسی جانب کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم، میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں جی لندن سے۔ جی نقوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ قبلہ کی خدمت میں بھی سلام، اور کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ تفسیر قرآن 12 بجے جو پروگرام قبلہ کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں اور بہت ہی یعنی انفارمیٹیو ہے، اور قرآن کو رمضان میں جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں قبلہ وہ واقعی قابل ستائش ہے، اور میں دعا گوں کہ پروردگار قبلہ کا سایہ ہم لوگوں کے سر پہ قائم رکھے۔ اور ایک سوال چھوٹا سا ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ روزے کی اور کھانے کی، میں نے ایک روایت سنی ہے کہ امام حسن کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آئے، تشریف لائے، اور وہ تکلف سے کھا رہے تھے، تو مولا نے کہا کہ تم لوگ چاہتے نہیں ہو کہ کیا ہم سے زیادہ محبت کرو؟ تو کہا جی مولا چاہتے ہیں۔ تو تو جب ہمارے دسترخوان پہ آیا کرو تو سحر ہو کے کھایا کرو۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ روایت کتنی حد تک صحیح ہے، اور صحیح ہے تو یہ صرف کیا نیاز یا مولا کے دسترخوان کے لیے مخصوص تھی یا ادروائز؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، اس سوال قبلہ آپ ہی سے ہے۔ ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ جو فرمایا نا انہوں نے یعنی کوئی بھوکا نہ اٹھے، اور جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے بلاغہ میں ہے جب بھوک لگے تب کھاؤ، جب بھوک رہتی ہے تو چھوڑ دو۔ یقیناً مولا حسن علیہ السلام بھی وہ سیر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پیٹ بھر کر نہیں بلکہ اسی مناسب لیول تک کھاؤ جو معتدل اعتدال، اس کو کہتے ہیں کہ اعتدال ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ہر معاملے میں جو ہے نا اعتدال، قناعت نہیں اعتدال، وہ قناعت کی بات ہے، اعتدال جو ہر معاملے میں جو ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ اعتدال اس کو کہتے ہیں وہ قصد کہتے ہیں، درمیانی راستہ جو ہے نا وہ، تو اس میں بھی ائمہ تو یہی کہیں گے نا، تعلیمات تو یہی ہیں کہ درمیانی بیشک کھاؤ، درمیانی کھاؤ، یعنی مطلب ہے کہ وہ سیر ہونے کا مطلب بھی ائمہ جب بولیں گے تو یہی ہوگا کہ مناسب لیول تک کھاؤ۔ پیٹ بھر کر کھانے کا تو ظاہر ہے کہ وہ جب ہدایات دیتے ہیں کہ آدمی کو مریض بھی ہو سکتا ہے تو اس کو تو پھر ائمہ ریکمینڈ نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اچھا کھانے کے بارے میں تو اسلام بھی اسی مطلب روش کا قائل ہے کہ اعتدال پسندی ہونی چاہیے کھانے پینے میں بھی، اور ڈاکٹر آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانے میں جو ہے وہ جی کھانے میں جو ہے وہ احتیاط برتنی ہے۔ پانی کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ پانی بہت کم لوگ پیتے ہیں، تو پھر واپس آتے ہیں مولانا صاحب کی طرف، اور جو ہے وہ باقی جو گفتگو ہماری دعاؤں کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مختصر سا بتا دیں کہ پانی جو ہے وہ بہت کم پیتے ہیں لوگ، تو اس کی جو کمی ہے کیسے پوری کی جائے؟ پانی جو ہے، پانی اور دوسرے بھی لیکوڈ، کوئی بھی لیکوڈ ہو، فلوئڈ کوئی کسی قسم کا فلوئڈ ہو تو کافی مقدار میں پینے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کھاتے وقت جو ہوتا ہے کھانے کے دوران پانی کی کچھ اوائڈ کرنا چاہیے، کم پینا چاہیے، کوشش ہو کہ نہ ہی پئیں، اس لیے کہ پانی جب جائے گا وہ جو جوسز نکلتے ہیں معدے میں جو اس کو کھانے کو ڈائجسٹ کرتے ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں پانی کب کم پینا چاہیے؟ روزہ افطاری کے بعد یا جب بھی کبھی پئیں، افطاری کے بعد ٹھیک ہے آپ نے پانی پیا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانے کے دوران پانی پیے جا رہے ہیں، گلاس گلاس، اس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں روزے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ جی پانی آپ پئیں، روزے کے بعد پئیں، آف کورس کھانا کھائیں پانی پئیں۔ تو اس کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ اب کچھ دیر کے بعد آپ پھر پئیں گے، آپ کو پھر پیاس لگے گی، آپ پئیں، ٹھیک تو آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی آپ کو پوچھنے کا مقصد ہوا کہ روزہ افطاری کرتے ہی کچھ لوگ مطلب بہت زیادہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک دم سے نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے قبلہ
اب اسی بات کو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے، اس کو میں احادیث میں اگر دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے یکلخت نہیں پیے، سپ سپ کر کے پانی پینا چاہیے آہستہ آہستہ. اور ایک تو وہ ڈائجسٹ ہوگا اور باڈی جو ہے اندر سے ہیٹ اپ ہوتی ہے، کہیں اس کو باہر نہ پھینک دے گا. یکلخت آپ پئیں گے تو الٹی کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا آرام سے پئیں آپ، پھر رک جائیں، پھر نمازیں پڑھیں، یعنی اگر جلدی ہے تو. نہیں تو اچھا تو یہ ہے کہ افطار کیا جائے، اس کے بعد مغرب کے بعد کیا جائے. لیکن اگر پیاس شدید لگی ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، لہذا نماز تھوڑا سا پانی پی لیا جائے سپ سپ کر کے. اسی طرح جو ہے وہ کھانے کے ڈاکٹر فرمایا، بالکل وجہ فرمایا ہے کہ کھانے کے دوران بھی نہیں پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی پینا جائے تھوڑا سا پیے. ٹھیک ہے. اور کھانے کے فوراً بعد بھی نہیں پینا چاہیے، لیکن فوراً بعد بھی نہیں پینا، اس کے بعد جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ جو سحری کرتے ہیں اس کے بعد ٹائم بہت کم رہتا ہے روزہ اب بند ہونے میں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اس سے پینے سے ہماری دن کو پیاس ضرورت پوری ہو جائے گی سحری کے وقت. وہ خطرہ ہے بیمار ہونے کا. اس کو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ کھانے کے ساتھ فوراً پیو بعد میں، تو پیٹ جو ہے وہ فل اپ ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث سے منع فرمایا گیا. اس لیے ہے نا کہ سحری بیشک تھوڑی سی کھاؤ، تھوڑا سا ٹائم پہلے کھاؤ، تھوڑا سا ٹائم رکھو، پھر پانی پیو. اور اسلام نے نافلہ انٹروڈیوس کرائے ہیں. آپ بتائیں نا ابھی مثلاً فرض کی کہ پانی تھوڑا سا پیا گلاس، پھر اس کے سپ سپ کر کے، پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا کھا لیا، پھر نافلہ پڑھے 20 رکعت نافلہ، مغربین کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر 20 رکعت نافلہ پڑھے. اب ظاہر اس نافلہ جو ہے وہاں روحانیت بھی ہے، وہاں جسمانی جو ہے وہ بھی ایکسرسائز ہے. اب آدمی کو پیاس لگے گی، اب پانی پیے نافلہ کے بعد، 1 گلاس پیے، 2 گلاس پیے، آہستہ آہستہ وہ بھی پیے، اور پھر اس کے بعد سحری کو اٹھے، کچھ تھوڑا سا پہلے پی لے. ہاں کھانے سے پہلے تھوڑا سا پی لینا چاہیے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کے دوران نہ پیے، تھوڑا سا فاصلہ رکھے سحری اور کھانے میں، اس کے بعد پھر سپ سپ کر بھی نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، باڈی سٹور کر لیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا لائن ہے، لیکن میں بھی تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اسلام نے جو انداز اپنایا ہے نا نافلہ تھوڑا سا، پھر وہ سب اسی میں آتا ہے. روٹی بھی ہضم، جب سونے سے پہلے روٹی ہضم ہو گئی جی، اور نافلہ کے ذریعہ. تو اب یہ اس کو جسمانی فائدہ ہے. روحانی فائدہ یہ ہے کہ وہ جناب خداوند متعال سے گفتگو کر رہا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آدمی اگر جماعت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں نا وہ بیچارے سوئے رہتے ہیں، جو اللہ سے بات کیا کرنی ہے. لیکن نافلہ جماعت سے اس لیے نہیں رکھے گیا کہ تاکہ بندہ خود اللہ سے کلام کرے. ماشاء اللہ. جی اچھا قبلہ، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے اور چاہتا ہوں میں کہ تھوڑے سے تو دعا کا کام معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ابھی ہمارا ٹائم ہے، ٹھیک ہے جو ہو سکے آپ کلاک کو نہ دیکھیں بلکہ ٹائم ہمارے پاس ہے مسئلہ. تو ذرا دعاؤں کی طرف آتے ہیں، دعاؤں کی اہمیت. لیکن اس سے پہلے ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں، پھر ہم دعاؤں کی طرف آتے ہیں، دعاؤں کی اہمیت پر بات کریں گے. دعا کیسے مانگی جائے، دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے، دعاؤں کے بارے میں معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، دعائیں مانگی جائیں یا نہ مانگی جائیں. اور پروردگار کی ذات جو ہے وہ دلوں کے بہت جانتا ہے، تو کیا وہ ہماری حاجات نہیں سمجھتا ہے یا اسے معلوم نہیں ہے؟ تو پھر دعا کیوں مانگی جائے جب پروردگار سب کچھ جانتا ہے؟ اس بارے میں بھی قبلہ آپ فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون، کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں. جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا پیش کر رہے ہیں. تو میرا مولانا صاحب سے ہی تھا یہ سوال ہوتا تھا کہ اپنا جو روزے ہیں جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اپنا اعلان کیا تو سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی کہ روزے فرض ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، روزے فرض ہوئی ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال میں نے لکھ لیا اور مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا. جی بہت شکریہ شاہ جی. جی قبلہ، تو دعا کی سب سے پہلے اہمیت اس پہ گفتگو کریں، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ روزے کی حالت میں اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ کرنے کا ایک بہترین عمل ہے دعا. تو پھر دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اوقات کیا ہونے چاہیے اس دوران تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جائے؟ سوال بہت مختصر ہے، جواب بڑا لمبا ہے، اس لیے اس کو مختصر کرتے ہیں. انشاءاللہ سامعین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور یہ دعا جو آپ نے پڑھی تھی پہلے، یہ آیت جو پڑھی تھی جو آیت مبارکہ، یہ ابھی ریکویسٹ آئی ہے کہ دوبارہ اگر آپ پڑھیں تو کہ کچھ دوبارہ سننا چاہتے ہیں. اچھا جی، تو اس میں میں کر رہا تھا کہ جو ابھی سوال کیا نا اپنے شاہ صاحب نے، جی جی، پہلے نمازیں فرض ہوئی تھیں. روزے جو ہیں 2 ہجری کو تقریباً مدینے میں فرض ہوئے تھے. اچھا، تو شاہ صاحب پہلے نماز فرض ہوئی اور بعد میں روزے فرض ہوئے. جی یہ ہے یہ سورہ توبہ کی 186 نمبر آیت ہے. سورہ توبہ کی 186 سورہ بقرہ کی.
186 نمبر آیت ہے، اس میں سب سے پہلے 85 میں رب العالمین نے یہ روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا، بلکہ 184 میں جو ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد پھر روزے کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، ایام معدودات، اور یہ جو آدمی پڑھنا چاہے تو 184 اور 183 84 85 یہ سب اسی میں. اب یہ جو 86 ہے، روزے کے احکامات کو روک کر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر آگے پھر احکام روزہ شروع ہو گئے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ پورا، اور کب تک روزہ رکھنا ہے، یہ تقریباً 87 تک جو ہے وہ یہ جاری ہے. اب میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ، جی اب میں تو یوں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہ روزے کے متعلق گفتگو کرتے کرتے رب العالمین نے کلام کو روک کر اور وہاں فرمایا جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان کو کہو کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ سبحان اللہ، فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. یعنی اس کو یوں کہیں، اگر ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دیکھو اس کا مطلب اگر یوں کریں تو بہت واضح ہو جائے گا. لیکن ایک بات اگلی بھی فرمایا جب میں آپ کے قریب بھی ہوں، آپ کی دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، تو پھر تم بھی تو میری بات سنو. ماشاءاللہ. کیا کو بتا دے، کتنی محبت بھری بات. سچی بات ہے، کبھی کبھی یاد پڑتی ہے رونا آ جاتا ہے. یا رب العالمین وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو لے آؤ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. لعلہم یرشدون، شاید وہ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب اس آیت کو سامنے رکھ کر پھر دوسری آیتیں ہیں، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. کہ انسان کو اور جنوں کو بالخصوص، اور فرشتوں کو بھی، فرشتوں کا ذرا لمیٹڈ ہے، اور جنوں کو اسی طرح لمیٹڈ جو نالج ہے اور ایبلٹی ہے، انسانوں میں ذرا زیادہ ہے. تو انسانوں کو جو فری ول پیدا فرمایا اور پھر ان کو کہا کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، مشاکر و اما کفورا انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، شکر گزار بن جا یا نافرمان بن جا. اب انسان کو شکر گزار بننے کے لیے خدا سے رابطہ کرنا چاہیے. خدا سے رابطہ، اس رابطے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے نماز فرض قرار دی. نماز کیا ہے آپ بتائیں؟ نماز سورہ حمد کو لے لیں، ساری کی ساری دعا ہے، ایاک نعبد، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے انسان، وایاک نستعین، نماز بھی دعا ہے. پھر دعا قنوت میں ہر جگہ استغفار کرتا ہے انسان، 2 سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو نماز ہے ہی دعا. یوں سمجھے کہ دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر شہادت، کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ بھی اس دعا کے لیے پڑھتا ہے. تو انسان کو خدا سے، جو انسان کو فری ول بنایا، خدا سے کیسے ملا دیا جائے، وہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ائمہ نے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک امام نے اپنی مشکل ترین، یعنی جو کہتے ہیں زندگی، اور اس کو دعا کی تعلیم دینے پہ لگا دیا. امام زین العابدین علیہ السلام. اس میں تعلیم اسلام بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اور اس سارے معاملے میں بندے کو، یعنی عبد کو معبود سے کیسے قریب کیا جائے. اللہ اکبر. زبردست بات، سمپل سی بات ہے. اگر اس کو بہت سمپلیفائی کروں میں، وہ یوں ہے، ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں. دعا تو خیر پورا سال اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے بندے عقل مند وہ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے پہلو بدلتے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیوں نہ کرے انسان اپنے جسم کی طرف دیکھے تو اس نے خود نہیں بنایا، اپنے غذا کی طرف دیکھے تو خود نہیں بنایا. اس لیے معصومین نے پورے ہمارے زندگی کے اوڑھنے بچھونے کو، شب و روز کو ایک یعنی دعا کے اندر سمو کا رکھ دیا ہے.
آپ پانی کو ہاتھ لگائے الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. بے شک اس تعریفوں کا مستحق ہے وہ اللہ کہ جو جس نے یہ پانی پاک بنایا ہے اور نجس نہیں بنایا ہے. اس ذات کا احرام کے کپڑے پہنتے ہوئے شکر ہے تیری ذات کا کہ تیری ذات نے یہ کپڑے دیے تاکہ ہم اپنی شرمگاہوں کو پوشیدہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. ہر لمحہ ہر لحظہ انسان کے. اور میں اگر یہاں حدیث بیان کر دوں, پیغمبر نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں عاجز الناس نہ بتاؤں, تمام لوگوں سے زیادہ ڈیزیبل اور عاجز ہے. سبحان اللہ. کہا کہ جو مصیبت کے وقت جو ہے وہ دعا نہ مانگ سکے. عادت نہیں ہوتی نا. آج زبان ہلانی ہے تم نے, زبان نے ہلنا ہے. چلو اشارہ کر دو اگر زبان نہیں بات کر سکتے. دعا جو ہے یہ بہت اہم ہے. ہمیں زیادہ کا ٹائم نہیں ہے, اتنا اہم ہے. دیکھو معصوم فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مومن کا ہتھیار ہے. مولا علی سے فرماتے ہیں الدعاء ترس المومن, مومن کی ڈھال ہے, یعنی جو کہتے ہیں نا شیل. جی 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 وہ ہے. فرمایا کہ جتنا کوئی بھی دروازہ اگر کھٹکھٹایا جائے, زیادہ کھٹکھٹایا جائے, ایک بار تک کھل جائے گا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. اسی دوران میں اگر ایک حدیث اور بیان کر دوں جو میرے نظر سے گزری ہے, اس میں کہ بچوں سے 3 عادتیں سیکھو. ارے عزیزہ محترم معزز سامعین توجہ اور محبت سے سنیں. بچوں سے 3 عادتیں سیکھو. ایک عادت تو یہ ہے کہ جب اسے وہ ماں باپ سے کچھ مانگتا ہے تو رو رو کر مانگتا ہے, اور اس حد تک وہ چلا جاتے ہیں کہ ماں باپ کو دیے بغیر بنتی ہی نہیں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت مثال ہے, کیا خوبصورت مثال ہے. تم توحید سے اسی طرح گفتگو کرو, توحید سے آگے پیچھے ہاتھ جوڑ کر چیخو پکار کر کے مانگو. یعنی میں اس کو اپنے الفاظ میں توحید مجبور نہیں ہے کسی کے ہاتھوں, لیکن آخر محبت تو فرماتا ہے نا, محبت کے ہاتھوں مجبور کیا جا سکتا ہے توحید کو, کہ اتنی محبت کرو کہ توحید جو ہے اب توحید کو مانے بغیر بنے گی نہیں. یعنی جو دعا ہے نا, اس لیے بچے سے عادت سکھانے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماں باپ مجبور کر لیتا ہے تو آپ بھی توحید کو جو ہے وہ منوا لیں, منوا سکتے ہیں. اور یہی عظمت ہے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی. دعائے کمائل پڑھتے ہوئے چیخیں نکل جاتی ہیں, اور اس میں انسان جب سوچے اور غور فکر کرے تو یعنی امام معصوم نے گھیر لیا ہے. آج کل دعائے افتتاح پڑھی جاتی ہے, کبھی انسان غور کرے اس پہ کہ کیا کیا جملے ہیں. یہ دعائے ابو حمزہ شمالی جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہے, اس کے جملے سنیں, اس کے جملے سنیں, صرف 2-4 جملے جو ہیں. جی جی بسم اللہ. اب بات یعنی میں جو بات, ایک جملہ بہت سمپل جملہ ہے کہ جب میزبان اور مہمان کی ٹرم استعمال ہوئی ہے تو اس میں یہی ہے کہ میزبان تو خدمت کر رہا ہے, جی ہر شے پرووائڈ کر رہا ہے, ہر شے پرووائڈ کر, اور اگر مہمان بات تک نہ کرے تو یہ کیا مہمانی ہے, کیا مہمانی ہے, یہ کیا کوئی بات ہے. کیا بات ہے. اس لیے مہمان کی مہمانی کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رب العالمین سے بات کریں. جب روزہ کھولے تو بات یا ربی العظیم اغفر لی الذنوب العظام, اے عظیم رب میرے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان جب مہمان ہے خدا سے مانگتا رہے. اور وہ مانگنے سے کیا دعائے مشرول میں الفاظ ہیں, او ذات کہ جس پر لوگوں کی آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی, وہ ذات جو سوال کرنے والوں کے سوال سے تنگ نہیں پڑتا. پتہ نہیں ہم لوگوں نے کھو دیا, ہم لوگوں نے اہل بیت کا خزانہ کھو دیا. جو ذریعے جو انہوں نے توحید سے ہمیں قریب لے جانے کے ہمیں بتائے تھے, ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے, ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا اور معانی نہیں آتے. آج کل تو ترجمے موجود ہیں. کیا لطف بھری بات ہے. میں صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے امام زین العابدین صاحب نے یہ بھی تعلیم فرمائی ہے. فرمایا اے میرے اللہ, اب یہ جملے ارحم فی ہذہ الدنیا غربتی, میں محتاج مسکین و غریب ہوں, میں مسافر ہوں, اس دنیا میں مسافر ہوں, رحم فرما. وعند الموت قربتی, موت کے وقت جو مصیبت سخت گھڑی ہوگی میری مدد کر. وفی القبر وحدتی, اور میں قبر میں تنہا ہوں گا, اس میں مجھ پر کرم کر, میری تنہائی پر کرم کر. فباللحد وحشتی, اور وہی قبر کی بات ہے, لحد بھی وحشت کہتے ہیں, اس میں میری تنہائی. وَإِذَا نُشِرْتُ لِلْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ, اور جب میرے قیامت کرو تیرے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوں گا. ذل موقفی
وہاں میں ایک ذلیل و خوار بندے کی طرح کھڑا ہوں گا، اس پر رحم فرما، وغفر لی ما خفی علی العالمین اور من عملی، مجھے بندوں سے میرے اعمال جو ہیں مخفی ہیں، بندوں کو پتہ نہیں مگر تیرے ذات کے علم ہے، وہ معاف فرما دے۔ یعنی دعائے کمیل میں آپ دیکھیں کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، ہمیں تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور خیر وہ بھی عبد ہیں، گفتگو اس طرح ہونی چاہیے عبد کی کہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو فرشتوں نے نوٹ کر لیے ہیں، میرے وہ گناہ معاف فرما جو میرے اعضاء و جوارح نے ریکارڈ کر لیے ہیں، یعنی اگر فرشتوں سے مس ہو گئے تو میرا آواز ریکارڈ کر لیے ہیں، اور میرے وہ گناہ معاف فرما جو اگر ان سے بھی کہیں مس ہو گئے تو مگر تیرے علم سے کوئی چیز۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو جانتا ہے وہ۔ اب میں درود و سلام پڑھنا چاہتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما محمد علیہ السلام پر۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں تجھ سے بات کرنا نہ آتی۔ یہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ یہی لوگ جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں مدرسہ الہیہ کے فارغ و تحصیل ہیں، مزاج شناس توحید ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے کہ رب العالمین سے بات کیسی جائے، کیسے کی جائے، اور توحید کو راضی کیسے کیا جائے۔ یہ ہے وہ دعا۔ دعا کا فلسفہ جو ہے، اب دیکھیے معصومین امام رضا سے فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء، آپ پر لازم ہے کہ انبیاء کے ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور استعمال کرو۔ فقیل ما صلاح الانبیاء، یا فرزند رسول یہ انبیاء کا صلاح ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا قال الدعا، اللہ انبیاء کا ہتھیار یہ دعا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں کس طرح حضرت زکریا دعائیں مانگ رہے ہیں، کس طرح حضرت ابراہیم دعائیں مانگ رہے ہیں، کس طرح دیگر انبیاء خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں تو صحیح کہ پھر دیکھیں کہ وہ کس عظیم عبد جو ہے اپنے رب عظیم اور معبود عظیم کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو انسان، اصل یہ ہے کہ ہر معاملے میں بندے کو دعا کا ریفیوج لینا چاہیے۔ دعا جو ہے وہ مومن کی، جس کو مولانا فرماتے ترس المومن، کہ مومن کی جو ہے نا وہ زرہ ہے، اور وہ زرہ بختر بند ہے، اس کی پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے۔ تو مومن کو کبھی بھی دعا سے نہیں منہ موڑنا چاہیے، بلکہ یہ زبان اور ہونٹ جو ہیں، اب دیکھیے دعا ایک ہی چیز ہے محترم کہ جس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، نہ کسی مقام کی شرط ہے۔ آپ اٹھیں اور بیٹھیں، سوئے اور جاگتے ہوئے اور پیرو بدلتے ہوئے، بار اللہ ما خلقت ھذا باطلا، ورنہ تیری ذات نے اس چیز کو یعنی فضول نہیں بنایا کائنات کو، نہ مجھے فضول پیدا کیا ہے۔ بار اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا، ہم تیرے بندے ہیں خداوند ہمیں فرما۔ اور جب کچھ نہیں تو کچھ بنایا، جب بنانے کے بعد یہاں تک لایا۔ تو یہ دعائیں معصومین انداز بتاتے ہیں، چونکہ آسان نہیں ہے رب العالمین سے، نہ خدا دیکھنے میں آتا ہے، نہ خدا چھونے میں آتا ہے، نہ خدا کو مطلب ہوا سے خمسہ سے کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ عقل اس کو سوچ سکتی ہے اس کے بارے میں، وہ بھی اس رہنمائی میں جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ تو خدا سے بات کرنا آسان نہیں ہے، معصومین کا راستہ اختیار کیا جائے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہلی امتوں نے یہ بات ضروری ہے، پہلی امتوں نے غلطیاں کی دعا کے معاملے میں، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ معصومین اس غلطی کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی بندہ اگر بولے تو خداوند متعال سے گفتگو کرے۔ دیکھیے صلوات کیا ہے، صلوات بھی تو دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، جہاں کچھ مانگا وہاں صلوات پڑھی، جہاں مانگنا سٹارٹ کیا وہاں پہلے صلوات پڑھی۔ صلوات بھی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا انبیاء نے اللہم بحق محمد وانت محمود، بحق علی وانت علی، گفتگو اللہ سے، گفتگو خدا سے ہے۔ دعائے توسل جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس میں بھی یہی ہے، یا وجیہا عند اللہ، اے اللہ کے ہاں جس کا مقام و مرتبہ ہے، اشفع لنا عند اللہ، وہ بھی خدا سے مانگتے ہیں، ہمیں بھی خدا سے مانگنا ہے، لیکن طریقہ کار وہی کہ جو معصومین نے بتایا ہے، مانگنا ہے خدا سے۔ ان کے توسل کا مطلب یہی ہے کہ یا ان سے عرض کی جائے کہ وہ دعا مانگیں یا ہم دعا مانگیں بحق محمد وانت المحمود، تو لیکن مانگنا خدا سے ہے۔ خدا سے نہ مانگنے والا جو ہے وہ غلط راستے ٹریک پہ چڑھ جائے گا، اور وہ کبھی عیسائی بن جائے گا، کبھی یہودی بن جائے گا، کبھی کچھ بن جائے گا۔ لیکن ہمیں معصومین نے اس غلطی سے بچانے کے لیے زندگیاں خرچ کر دیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب قبلہ آپ نے مختصر وقت میں جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں بتایا، اور آئی تھنک کہ مزید جو ہے وہ اس پہ گفتگو ہونی بھی چاہیے دعا کے حوالے سے۔ ماہ رمضان مبارک دعاؤں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور اگر اس مہینے میں انسان دعاؤں کے ذریعے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی بدبختی ہو گئی۔
تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں اصل میں یہ ضرورت ہے اس دور کہ انسان جو ہے وہ روحانی اعتبار سے کتنے آگے بڑھ سکتا ہے، کتنی منزلیں پا سکتا ہے اگر وہ ان دعاؤں سے آشنا ہو جائے، ان دعاؤں کو پا لے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے اسی حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے کہ کیا بہت سی بیماریاں ایسی نہیں ہیں انسانی جسم میں یا ذہنی بیماریاں ایسی نہیں ہیں کہ جو اگر انسان کی جو روحانی صحت ہے اگر وہ اپنے ایک مقام پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ بیماریاں خود بخود جو ہے ختم ہو جاتی ہیں؟ جی جی بالکل، نفسیاتی طور پہ ان کا نفسیاتی طور پر بالکل بالکل سائیکولوجیکلی دے فیل مچ بیٹر۔ جی یہ دعائیں یہ سب کچھ یہ اسی چیز کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز جو بتائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اس میں ہر چیز میں مصلحت ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں آخر میں 1 منٹ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے کم اگر بتا سکتے ہیں، ایک بچی نے فون کیا تھا مریم کہ اگر بچے روزے رکھیں تو کیا ہے ان کے لیے فائدہ نقصان کوئی؟ بچوں کا روزہ کا میری طرف سے یا نہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈیپینڈ کرتا ہے بچہ کتنا بڑا ہے۔ اچھا ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ کتنی دیر ٹالریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک، ان پہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو روحانی طور پہ ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر وہ پورا نہیں رکھ سکیں تو وہ اپنے دن میں 2، میں چھوٹا ہوتا تو میں کرتا 2 روزے رکھتا ہوتا تو میں چھوٹے اپنے بچپن میں۔ ٹھیک، چونکہ وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قبلہ سے ایک آخر جو ہے وہ یہ پوچھ لوں کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں آداب کیسے ہونے چاہیے؟ بہت زیادہ آداب ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ پہلے سے مینٹلی پریپریشن جو ہے ہونی چاہیے، اور اول آخر صلوات پڑھنی چاہیے جیسے کہ امام نبی سے فرمایا کرتے ہیں، اور پھر رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اول آخر صلوات اور پھر مانگنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صلوات تو اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ بھی دعا ہے، تو اللہ کو حیات آتی ہے کہ درمیان والی دعا کو قبول نہ کریں۔ اگر دعا کو قبول کرنا ہے تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے آداب ہیں، اور اس کو دعا پر اسٹڈی کرنا چاہیے آدمی کو بہت زیادہ، اور زندگی کو اتنی مختصر بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے، تھوڑا ٹائم نکالیں تو دعا کے بارے میں معلومات نے۔ بالخصوص میں ایک ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین مرحوم کا سیف السجادیہ کا، اس کی ابتدا میں بڑا اچھے دعا کے بارے میں اور اس کے بعد بھی تو اس کو اگر اردو میں ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی معلومات دعا کے بارے میں وہ حاصل کر سکتے ہیں لوگ، اور بہت سی غلط فہمی بھی دور ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا جب سب کو جانتا ہے تو دعا کیوں مانگی جائے، یہ سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں۔ تو اچھا یہ ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ جو اردو پڑھنے والے ہیں، اور میرے خیال میں انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں میں ایگزیکٹلی نہیں جانتا، صحیفہ کا ترجمہ تو ہے لیکن جو اس کو ان کو پریفیس ہے اس کا ترجمہ ہے یا نہیں میں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اردو میں زبردست کتاب ہے وہ، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ جی ناظرین، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج جو اس پروگرام میں جو ہماری گفتگو ہوئی روزہ اور صحت کے حوالے سے، چونکہ صحت 2 طرح کی ہے، ایک روحانی صحت ہے اور دوسری جسمانی صحت ہے، تو روزے کی جو صحت ہے اس دونوں پہ ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چونکہ امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور ہیلنگ پاور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور قوت مدافعت کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی روک تھام جو ہے وہ آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جبکہ مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو ہیلنگ پاور ہے وہ خود بخود جو ہے وہ قوت پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور مولانا صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں روحانی صحت کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور روزے کی حالت میں اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ کرنے کے جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دعائیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اگر وہ دعائیں اگر ہم پڑھیں یا ان دعاؤں کا کچھ حصہ اگر روزانہ اگر پڑھا جائے یا وہ دعائیں جو ہیں وہ یاد کی جائیں تو یقیناً جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کا ایک بہترین سرمایہ ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ دعائیں ایسی ہیں، پروردگار کی ذات چاہتی ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی صحت مند رہیں۔ اگر معصومین علیہ السلام نہ ہوتے تو خدا سے بات کرنے کا ہمیں طریقہ بھی معلوم نہ ہوتا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔